اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر پکا ایمان بھی رکھتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 121 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت مدینہ سے پہلے کچھ صحابہ کرام چونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے اور وہاں نجاشی کے دربار میں پہنچ کر آپ کو عزت افزائی ملی، ان صحابہ کرام کو نجاشی بہت متاثر ہوا، قرآن کی آیات سے وہ شخص بہت متاثر ہوا نجاشی۔ تو اس وجہ سے کہ ظاہر ہے ایک ریاست کا جو سربراہ ہے، بادشاہ ہے، اسے مسلمانوں کی یہ باتیں بہت پسند آئیں، یہ قرآن، یہ کلام الہی اس نے سنا، جہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہاں قرآن کی آیات تلاوت کی تو یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ وہ کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کلام واقعی اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو اس بنیاد پر وہاں سے جو شام سے اور باقی علاقوں سے کچھ آئے ہوئے راہب تھے وہ بھی بہت متاثر ہوئے۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے، تو یہ صحابہ کرام جو تھے ان سے اب مزید آقا کریم علیہ السلام کا جو فراق اور جدائی تھا وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ اب یہ لوگ وہاں سے جب چلے تو ان کے ساتھ وہاں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ چل پڑے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے علاوہ جو لوگ باقی تھے جو وہاں سے اب جانا چاہ رہے تھے، ان کی جو تعداد ہے وہ 40 بتائی جاتی، جن میں سے 32 جو ہیں وہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ دونوں ملا کے، اور 8 لوگ جو ہیں وہ راہب تھے وہاں کے شام کے، اور اسی گروہ میں جو راہب بحیرہ تھا وہ بھی اسی گروہ میں شامل تھا۔ اب جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر مدینہ منورہ میں تو انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر قرآن کی آیات سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور اس پر یقین کر لینے کے بعد یہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اب اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یہ جو شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا جسے ہم کتاب دیتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کو حرف بحرف پڑھا جائے، قرآن کو حرف بحرف سمجھا جائے۔ قرآن کو حرف بحرف سمجھنے کے بعد اس کے ظاہر و باطن، اسرار و معانی، اس کا شان نزول، اس کے نازل ہونے کا سبب اور اس کے نتائج، یہ ساری چیزیں سمجھنا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ اور اس کے تحت لکھا مفسرین نے کہ قرآن کی تلاوت کا سب سے بڑا حق یہ ہے،
سب سے بڑا حق یہ ہے، قرآن نے خود بیان فرمایا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ وجلت قلوبہم، فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں نا تو ان کا دل ڈر جائے اللہ کے خوف سے، اور ان کے جسم میں کب کبھی طاری ہو جائے، اس لیے کہ یہ کائنات کے سب سے بڑے کلام کی وہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کو وہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کائنات میں سب کی باتیں بڑے ہی لائق توجہ ہوتی ہیں۔ جتنا کوئی بڑا آدمی ہو اس کا کلام زیادہ توجہ سے سنا جاتا ہے، کوئی اور اس سے بڑے لیول کا آدمی اس کی بات غور سے سنی جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی جو ذات ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر ہے۔ اللہ سے بڑا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اکبر کا مطلب ہی یہ تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو جو سب سے بڑا ہے تو اس کا کلام بھی تو کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس کے کلام سے بڑھ کے کائنات میں کلام کسی کا بڑا نہیں ہے۔ اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ جو توجہ سمجھنے، اس میں غور کرنے اور اس کے اسرار و معانی میں توجہ کر کے اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اب وہ لوگ چونکہ ظاہر ہے اہل زبان بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کلام کو۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے، ہم پنجابی ہیں، تو جو پنجابی کی نثر یا شاعری ہم سمجھ سکتے ہیں یا جو اس کے اسرار و معانی ہم سمجھ سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے۔ پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور اسی لفظ کا معنی اہل زبان سمجھتے ہیں کہ بہت گندا بھی ہوتا ہے۔ وہ کہاں استعمال کرنا درست ہے، کہاں غلط ہے، اس کا کیا حقیقت ہے، ماہیت ہے، ظاہر ہے یہ صرف اہل زبان سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ شاعری پنجابی کی، خاص طور پہ جو پنجابی کی شاعری ہے شعراء نے کی، صوفیاء نے کی، اس علاقہ میں بر صغیر کے اس پنجاب کے علاقہ میں، چاہے وہ ہندوستان کا پنجاب ہے یا پاکستان کا پنجاب ہے، یہاں پر سب سے زیادہ جن لوگوں نے اشاعت دین کی ہے وہ بزرگان دین اور صوفیاء ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو تھا یہاں پر دین سکھانے کا وہ کیا تھا؟ ان کی پنجابی شاعری۔ اس پر دنیا میں آپ کتنے آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں، پنجابی شاعری تھی، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے یہاں کا مزاج کیا ہے، یہاں کا کیا طریقہ ہے۔ اب علامہ نے کیوں شاعری کیوں، انہوں نے نثر کی کتابیں کیوں نہیں لکھی، شاعری ہی کیوں کی؟ حالانکہ شاعری مشکل ہوتی ہے، نثر لکھنا بہت آسان ہوتا۔ کیا تھا؟ لوگوں کے مزاج ایسے تھے، لوگوں کی طبیعت ایسی تھی، ان کو اسی انداز سے انہوں نے کیپچر کیا۔ مقصد تو تھا کہ اللہ رسول کی بات پہنچانا، پھر نوجوانوں کو تیار کرنا تھا، تو ان میں انہوں نے شاعری کا سارا زور کس پہ لگا دیا؟ نوجوان نسل پہ لگا دی۔ تو اسی انداز سے جو ہر زبان ہوتی ہے اس کے جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ کیا بات ہو رہی ہے، یا جو پھر اہل زبان سے جا کر وہ چیز سیکھے، اہل زبان سے وہ اس زبان کو سیکھنے کی جستجو کرے، اس کو بھی چیزیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے جب قرآن آیا، کتاب آئی، تو انہوں نے اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر کامل ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کو مان بھی چکے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، ہاں جو نعوذ باللہ قرآن کا انکار کرے کسی بھی وجہ سے، چاہے قرآن کے الفاظ کا انکار کرے، چاہے قرآن کے اوپر عمل کرنے سے منکر ہو جائے۔ کئی لوگ آپ کو یہاں ملیں گے، وہ کہتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، قرآن حق کتاب ہے، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی بھی قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو قرآن کا انکار ہے، یہ بھی تو قرآن کا انکار ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص قرآن کی آیت سن چکا ہے کہ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے،
پھر بھی سود کھا رہا ہے، تو یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ انکار ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کفر۔ عربی میں اس کے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کفر۔ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کیا معنی؟ اس نے اللہ کے نبی کے اور قرآن کے حکم کا انکار کیا ہے۔ اب ظاہر ہے جو نمازی بے نمازی ہیں ان کو ہم کافر تو نہیں کہتے، مسلمان ہی ہوتے ہیں نا جی، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے قرآن کے حکم کا بھی انکار کیا ہے، اس کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کے حکم کا بھی انکار کیا، اس کو نہیں مانا۔ بات تو یہی ہے، نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ سود پہ لعنت اور اعلان جنگ اس کو کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا۔ جتنے احکامات ہیں، باقی چیزیں ہیں، سب اللہ رسول نے بیان کی ہے۔ تو ایک میں نے جرنی ایک مثال دے دی نا، جتنے بھی فرائض ہیں یہ سارے کے سارے کس نے بیان فرمائے؟ اللہ نے بیان فرمائے۔ اور جو اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کفر و انکار کرتا ہے۔ فرمایا جنہوں نے بھی قرآن کی آیات کا انکار کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یاد رکھنا یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں اور لاس میں، یہ یاد رکھیں، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ آج لوگ کامیابی کا معیار اپنا اپنا بنا کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی اپنا۔ ایک کوئی شخص کہتا ہے یہ بڑا کامیاب ہے جی، کیوں؟ بڑا اچھا بیوروکریٹ ہے، بڑی اچھی نوکری مل گئی، بڑا اچھا کاروبار ہے جی، بڑا کامیاب آدمی ہے جناب، بڑا عہدہ مل گیا، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ میاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، یہ ہمارے معیار بنائے ہوئے ہیں، اور بندوں کے معیار ہمیشہ کمزور اور ناقص ہوتے ہیں۔ معیار وہی اچھے ہوتے ہیں جو میرا اللہ قرآن میں بنائے یا محمد مصطفیٰ حدیث رسول میں بنا جائے، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے جو قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو قرآن کے احکامات کا انکاری ہے، وہ لاکھ دنیا میں جو کچھ لے کے بیٹھا ہے اس سے بڑا نقصان میں کوئی نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے دامن میں قرآن سمیٹ کے بیٹھا ہے، قرآن پہ عمل کر رہا ہے، حدیث رسول سمیٹ کے بیٹھا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، اس شخص جیسا کامیاب ترین آدمی کائنات میں کوئی نہیں، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو ظاہری طور پہ، جس کو آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول مبارک میں نے آپ کو پہلے بھی درس میں سنایا تھا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزال۔ فرمایا میں اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہوں، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، اس لیے کہ مال تو ان قریب فنا ہو کر ختم ہو جائے گا۔ مال تو کسی کا بھی نہیں بچا نا جی، کسی کا بچا ہے تو بتا دیں، مال کسی کا بھی نہیں بچا۔ قارون کے خزانے نہیں بچ پائے تو باقیوں کے پاس کیا ہے؟ بے شک مال ان قریب ختم و فنا ہو جائے گا، علم باقی رہے گا جس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ اس لیے آج کی یہ آیہ مبارکہ کا جو ایک مرکزی پیغام ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اور اس کا حق کیا ہے وہ میں آپ کو تفصیلاً سمجھا چکا ہوں، اور اس پر دل سے ایمان لے آنا، دوسرا پوائنٹ، اور تیسری چیز اس کے انکار سے بچنا۔ انکار کیا ہے وہ میں سمجھا چکا، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، نقصان اور لاس میں چلے جائیں گے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ان تین باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ ہمیں گھاٹے والوں سے بچائے، اللہ نفع بخش لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔